بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے ملی۔ اندر سے ایسا کیا نکلا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور سوال یہ بھی ہے کہ اسے دنیا سے کیوں چھپایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی کے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کے ماننے سے انکار اور لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کرنے پر سزائیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کی رہنمائی اور عبرت کے لیے ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر والے اور کشتی میں سوار تمام لوگوں کے علاوہ باقی سب کچھ فنا کر دیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ اور 3 بیٹے اور آپ کی 3 بہویں اور ہر قسم کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ باقی آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے کچھ سائنسدان نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام انسانوں اور چند جانوروں کے جوڑوں کو لے کر دیوکل کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان نوح کے بدترین عذاب سے بچ گئے، تو وہ کشتی کہاں گئی؟ حال ہی میں چین کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے اپنی تحقیق کا اختتام کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی ترکی میں واقع مشرقی علاقے کوہ ارارات پر ملی، جس کی بلندی 12000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ کئی میٹر برف میں دبی ہوئی ہے۔ 200 سے زیادہ ٹیمیں اس کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی نامی پہاڑی کے ساتھ ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو دوسرے سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ لکڑی کے نمونے فورینسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں دعوے سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جبکہ چائنا کی ماہرین کی ٹیم کا کہنا ہے کہ وہ 100% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا تھا۔ عرب اخبارات میں بھی ایک خبر شائع کی گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ چائنا کی ٹیمیں اور تحقیقاتی ٹیموں نے قرآن کریم کا مطالعہ بھی کیا، جو کہ اس کشتی کے بارے میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں کشتی کے ٹھہرنے کی جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برس میں ماہرین نے کوہ ارارات کا معائنہ کیا۔ کئی سائنسدانوں نے تو پہاڑ کی چوٹی کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بتا دیا، لیکن چین کی اور دوسرے ملکوں کی تحقیقاتی ٹیموں نے پہاڑ کی اس چوٹی پر تحقیق کی جہاں درجہ حرارت -60 ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جہاں کشتی کے واقعات ملے ہیں، وہ چوٹی کئی 100 میٹر اونچی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے کشتی کا 60 جگہوں سے معائنہ کیا۔ ان کے مطابق یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبی تہوں میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر نہیں جا سکے۔ ماہرین کے مطابق یہ کشتی 4800 سال پرانی ہے۔ تحقیق کے دوران ایک پرانی تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تختی پر لکھی عبارت کا جب ترجمہ کیا گیا تو حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر یہ درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے، خدا ان سے ناراض ہو گیا، تو پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ فرات میں آباد اللہ کے ایک
نیک انسان کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اپنے لیے ایک کشتی تیار کرے، اپنے لوگوں کے علاوہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کرے۔ کشتی کو اتنا بڑا بتلایا گیا ہے کہ وہ ایک فٹ بال کے اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق یہ ایک تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھوں پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر دوسرے مذاہب اور اسلام کے منکرین اس قصے کو افسانوی قصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ یہ بیضوی انڈے کی طرح تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی نمونے کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ ہود میں بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر جا کر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے ملتی ہے۔ مسلم سائنسدانوں نے کوہ کردہ کو ہی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی حاصل ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی، اس لحاظ سے یہ طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود قوم نے سرگوشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور 2 سال میں ایک کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک شہر خسران آباد کیا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔